السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امام احمد رضا خان بریلوی کی زندگی کے دلچسپ حقائق۔ امام احمد رضا کا تعلق کس خاندان سے تھا، ان کا شجرہ نسب کیا ہے اور ان کی اولاد آج کس حال میں ہے۔ امام احمد رضا نے شیعہ اور دیوبندی مکتبہ فکر کو کافر کیوں قرار دیا؟ مغلیہ سلطنت میں احمد رضا کون سے بڑے عہدوں پر کام کرتے رہے؟ انگریز سرکار نے ان کے سر کی قیمت 500 روپے کیوں مقرر کی؟ اعلیٰ حضرت نے کون سی مشہور کتابیں لکھی اور ان میں کیا غلطیاں تھیں؟ احمد رضا کا مزار کہاں ہے؟ آئیے سوانح۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی میں ہوئی۔ دینی علوم کی تکمیل گھر پر اپنے والد مولوی نقی علی خان سے کی۔ درس و تدریس کے علاوہ مختلف علوم و فنون پر کئی کتابیں اور رسائل تصنیف و تالیف کیے۔ قرآن کا اردو ترجمہ بھی کیا جو کنز الایمان کے نام سے مشہور ہے۔ علوم ریاضی و جفر میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شعر و شاعری سے بھی لگاؤ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں اور سلام لکھے۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو میں 1000 کے قریب کتابیں تصنیف کی۔ بعض جگہ ان کتابوں کی تعداد 1400 بتاتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کتاب کا نام فتاوی رضویہ ہے جس کی 32 جلدیں ہیں۔ یہ ان کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ خاندان۔ احمد رضا خان کا تعلق پٹھانوں کے قبیلہ بڑیچ سے ہے۔ احمد رضا خان کے جد اعلیٰ سعید اللہ خان قندھار کے پٹھان تھے۔ سلطنت مغلیہ کے عہد میں محمد شاہ کے ہمراہ ہندوستان آئے اور بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ لاہور کا شیش محل انہی کے زیر انتظام تھا۔ احمد رضا خان کو مغل بادشاہ نے شش ہزاری کے مصنف سے سرفراز کیا اور شجاعت جنگ کا خطاب دیا۔ احمد رضا خان کو مغلیہ حکومت نے روہیل کھنڈ کی جنگی مہم پر بھیجا جس میں کامیابی پر احمد رضا خان کو بریلی کا صوبہ دار منتخب کیا گیا اور جاگیر بھی دی گئی۔ احمد رضا خان کا مزاج مذہبی تھا۔ علوم و فنون سے آپ گہری دلچسپی تھی۔ سلطنت مغلیہ میں بریلی میں وزارت ملی ہوئی تھی لیکن مذہب سے شدید وابستگی نے اس عہدہ سے سبکدوش ہو گئے۔ ان کے بیٹے کاظم علی خان تھے جو بدایوں کے تحصیلدار تھے۔ کاظم علی کے بیٹے رضا علی خان تھے جنہوں نے ہندوستان میں پہلا باقاعدہ دارالافتاء قائم کیا اور جنگ آزادی ہند 1857 عیسوی میں حصہ لیا۔ جنرل ہڈسن نے احمد رضا خان کے سر کی قیمت 500 روپے مقرر کی تھی۔ احمد رضا خان کے والد نقی علی خان تھے جو صاحب تصانیف بزرگ ہیں۔ احمد رضا خان نے زندگی بھر دینی تعلیم کی تدریس کی۔ احمد رضا خان کے کل 6 بہن بھائی پیدا ہوئے جن میں سے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ سب سے چھوٹی بہن کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا۔ احمد رضا خان بھائیوں سے بڑے اور دیگر 2 بہنوں سے چھوٹے تھے۔ ابتدائی زندگی آپ کی کیا تھی؟ احمد رضا خان نے 4 برس کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا۔ اردو، فارسی اور عربی پڑھنے کے بعد اپنے والد نقی علی خان سے عربی زبان میں دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور 13 برس 10 دن 10 مہینے کی عمر میں ایک عالم دین ہو گئے۔ 19 نومبر 1869 عیسوی میں احمد رضا خان کو عالم دین کی سند دی گئی اور اسی دن والد نے احمد رضا خان کے علمی کمال اور پختگی کو دیکھ کر فتویٰ نویسی کی اجازت دی۔ احمد رضا خان کے ابتدائی شباب میں والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ بیعت و خلافت۔ احمد رضا نے 1877 عیسوی 1294 ہجری میں اپنے والد نقی علی خان کے ہمراہ شاہ آل رسول ماہوری 1878 عیسوی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے وقت کے مشہور اساتذہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ حج و زیارت۔ 1877 عیسوی میں پہلی بار مولانا نے حج کیا۔ پھر اپریل 1906 عیسوی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 1 ماہ تک مدینہ طیبہ میں رہ کر بارگاہ رسالت کی زیارت کرتے رہے۔ مدرسہ منظر اسلام بریلی 1904 عیسوی آپ کے قریبی دوست سید امیر احمد اور شاگرد ظفر الدین بہاری کے اصرار پر آپ نے نئے مدرسے کے قیام کے لیے حامی بھر لی۔
1904 1322 ہجری بریلی میں رحیم یار خان نامی شخص کے مکان میں 2 طلبہ ظفر الدین بہاری اور عبد الرشید عظیم آبادی کو صحیح بخاری کا درس دیا۔ اس مدرسے کا نام دارالعلوم منظر اسلام رکھا گیا۔ رد شیعیت کے خلاف احمد رضا خان نے کئی فتویٰ جاری کیے اور کتب و رسائل لکھے جن میں شیعی عقائد و رسومات کی پرزور مذمت کی اور شیعہ کے بعض عقائد کی بنیاد پر ان کو کافر کہا۔ احمد رضا خان نے اپنی کتاب احکام شریعت میں امیر معاویہ پر طعن کرنے والے کو جہنمی کتا کہا اور رد الرفضہ نامی رسالے میں خلافت ابوبکر کے منکر کے بارے میں لکھا کہ وہ مذہب صحیح یعنی حنفیت کا ثابت شدہ مسئلہ پر کافر ہے۔ یوں ہی شیخین یعنی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والے یا تبرہ کرنے والے کو کافر لکھا، اور کتاب برہان شرح مواہب الرحمن کے حوالے سے خلافت عثمان کے منکر کو بھی کافر کہا اور ایسے امام کے پیچھے نماز کو ناجائز کہا جو خلفائے ثلاثہ یعنی پہلے 3 خلفائے اسلام کو برا کہے یا تنقیص کرے۔ اسی کتاب میں سنی شخص کو شیعہ کا شرعی وارث نہ ہونے کا فتویٰ موجود ہے۔ دیگر رسائل و فتاوی میں شیعی اذان میں کلمہ خلیفہ بلا فصل کا رد کیا، تعزیہ داری اور شہادت نامہ جیسے اعمال کو حرام قرار دیا۔ پہلے خلیفہ برحق کی تحقیق میں ابوبکر صدیق کی خلافت پر دلائل دیے، شیخین کی علی بن ابی طالب پر فضیلت پر دلائل، امیر معاویہ پر تنقید کرنے والوں کا رد کیا، اور رد وہابیت کا رد کس انداز سے کیا کہ امام احمد رضا خان کے زمانے میں کئی مکاتب فکر اور فقہ کے لوگ ظاہر ہوئے تھے جن کے بارے میں ان کا تجزیہ تھا کہ وہ اسلام و سنیت کے خلاف دھوکے کا جال بچھا کر بھولے بھالے مسلمانوں میں خوب گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ تصنیفات۔ اب ہم آپ کی چند مشہور کتابوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، فتاوی رضویہ۔ یوں تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1286 ہجری سے لے کر 1340 ہجری تک ہزاروں فتوے لکھے، لیکن سب کو نقل نہ کیا جا سکا۔ جو نقل کر لیے گئے تھے ان کا نام الفتاوی رضویہ رکھا گیا۔ فتاوی رضویہ جدید کی 33 جلدیں ہیں جن کے کل صفحات 22,000 سے زیادہ ہیں۔ ہر فتوے میں نزول قرآن، آیات فرقان بسکون زمین و آسمان۔ اس کتاب میں احمد رضا خان نے قرآنی آیات سے زمین کو ساکن ثابت کیا ہے اور سائنسدانوں کے اس نظریے کو کہ زمین گردش کرتی ہے رد کیا ہے۔ بہرحال اس معاملے میں استدلال میں ان سے غلطی ہوئی ہے، استغفر اللہ، یہ غلط بیان کیا گیا، غلطی نہیں ہوئی، درست بیان فرمایا۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ دوسری بار جب حج کے لیے مکہ میں تھے اس وقت کچھ ہندوستانی حضرات نے مسئلہ علم غیب سے متعلق سوالات پوچھے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ اس کتاب میں منطق، فلسفہ اور ریاضیاتی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ کفل الفقی الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم 1906 عیسوی میں یہ کتاب کاغذی کرنسی سے متعلق علماء حرمین کے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس دور میں یہ مسئلہ متنازع تھا۔ نمبر 5، حسام الحرمین مرزا غلام احمد قادیانی، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی، محمد قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹھوی وغیرہ کی عبارات پر علماء حرمین کا فتوی کفر۔ نمبر 6، کنز الایمان کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ نمبر 7، حدائق بخشش۔ امام احمد رضا خان کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش 3 جلدوں میں ہے۔ پہلے 2 جلدیں امام احمد رضا خان کی حیات میں اور تیسری بعد از وفات جمع کر کے کلام شائع کیا گیا۔ وفات و مزار 1921 عیسوی کو جمعہ کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کا اور ادھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وفات پائی۔ احمد رضا خان کا مزار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ درگاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پرانا بریلی شہر سے 3-4 فرلانگ کے فاصلہ پر محلہ صدرا گران میں واقع ہے اور ایک خانقاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزار میں احمد رضا خان کے بیٹے حامد رضا خان کی بھی قبر ہے۔
درگاہ پر ہر سال 25 سفر کو قرص رضوی کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے معتقدین و علماء و مشائخ شرکت کرتے ہیں۔ اولاد: امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ ارشاد بیگم سے 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ دونوں بیٹے حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان نامور علماء شمار ہوئے۔ بیٹیوں میں بالترتیب نمبر 1 مصطفی بیگم، نمبر 2 کنیز حسن عرف منجلی بیگم، نمبر 3 کنیز حسنین عرف سنجلی بیگم، کنیز حسین عرف چھوٹی بیگم اور مرتضی بیگم عرف چھوٹی بنو تھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنے چینل قاری الیاس ستاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔